الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. وقال الله عز وجل في موضع آخر: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق اللہ العظیم. تمام تعریفیں، حمد اور ثنا، بڑائی اور کبریائی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو لائق اور زیبا ہے. درود و سلام ہو آقائے نامدار تاجدار مدینہ سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل، آپ کی اولاد، آپ کی ازواج مطہرات اور ان تمام پیروکار پر جو قیامت تک پیدا ہونے والے ہیں. عزیزان محترم، بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، آج ہمارے لیے اور آپ سبھی کے لیے خوشی اور مسرت کا یہ موقع ہے کہ تھرفٹ سوسائٹی کی طرف سے جو مالیاتی ادارہ امانت کے نام سے سن 2020 پر 2 کو شروع کیا گیا تھا، اس کا یہ سالانہ اجلاس ہو رہا ہے اور اس اجلاس سے ہم اور آپ استفادہ کر رہے ہیں. عزیزان محترم، کہا گیا کہ اس بینک کی اہمیت پر اور اس کی ضرورت پر آپ کے سامنے میں کچھ بولوں. حقیقت یہ ہے کہ بینک ایک ایسا لفظ ہے، ایک ایسا ٹرم ہے، ایک ایسی اصطلاح بن چکا ہے کہ جب کہا جائے، بولا جائے تو سننے والا اس سے کنونشنل بینکنگ سسٹم یعنی سود پر کاروبار کرنے والا ادارہ ہی سمجھا جاتا ہے. چنانچہ اس لفظ کے تعلق سے آپ ہرگز یہ مت سمجھیں کہ جو بینک آج ہمارے یہاں ہمارے ملک میں ہو یا ملک سے باہر کسی اور ملک میں چل رہے ہوں، وہ بینک مراد نہیں ہے. البتہ اس کو ذرا سود سے الگ اور اسلامی طرز کو اپناتے ہوئے ہمارے بزرگوں نے لفظ اسلام کا استعمال کیا اور اسلامک بینک یا اسلامی بینک کا نام دیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کبھی ہم آپس میں اسلام کے تعلق سے اس کے مالیاتی نظام کو، فائنانشیل سسٹم کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اسلامی بینک کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے. ہماری کوشش ہوگی کہ میں مکمل بینک کے نظام کو ذکر تو نہ کروں چونکہ وقت بہت کم رہے گا، البتہ اس کے خد و خال کو اور بنیادی باتوں کو میں ضرور ذکر کرنا چاہوں گا. ہماری گفتگو کا 2 حصہ ہوگا. پہلے حصے میں ہم اسلام کے تعلق سے اس بات پر کتنا زور اسلام دیتا ہے کہ سماج میں دولت کی تقسیم برابر ہونا چاہیے، دولت کی تقسیم میں کسی کے اوپر ظلم نہ ہو، ستم نہ ہو، کسی کے اوپر انتہا درجے کی زیادتی نہ ہونے پائے، ہر شخص کو اس کی حصے داری، اس کی محنت، اس کی عقل، اس کی صلاحیتوں کو بنیاد بنا کر کے دیا جائے تاکہ سماج کے اندر برابری آ سکے، عدل اور انصاف کا
نظام قائم ہو سکے۔ آپ نے ابھی سنا کہ اسلام کاروبار کو حلال سمجھتا ہے اور اس کی ترغیب دیتا ہے، وہیں حرام کاروبار چاہے سود کے ذریعے ہو، قمار کے ذریعے ہو، ربا کے ذریعے ہو، یا جتنی اور بھی نئی شکل و صورت ہو سکتی ہے، ان تمام کو اسلام حرام قرار دیتا ہے۔ احل اللہ البیع وحرم الربا۔ تو اس بنیاد پر آج ہم جس سوسائٹی کے تحت یہاں جمع ہیں، اس سوسائٹی سے پہلے بھی بہت سارے لوگوں نے اس سلسلے میں کوششیں کی ہیں، آج بھی کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ یہ سوسائٹی سے بڑھ کر ہمارے ملک کا انشاءاللہ یہ ایک نظام ہوگا۔ ہمیں اس بات کی اللہ کی ذات سے امید قوی ہے۔ تو عام طور پر جب بینک کی بات آتی ہے تو اس کے لیے سود کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ بھئی ہم اپنے ملک کے جتنے بھی سسٹم ہیں مال لینے اور دینے کے، ان سے ہم کیوں نہ استفادہ کریں، کیوں نہ ہم وہاں سے مال لیں، اور ان کی جو بھی سہولتیں ہیں وہ سہولت ہم کیوں نہ لیں۔ عام طور پر مسلمانوں کو یہ فتویٰ دیا جاتا ہے کہ بھئی وہاں سے آپ نہیں لے سکتے، اس لیے نہیں لے سکتے کہ یہ جو بینکنگ سسٹم آج ہمارے پاس ہے، ان کا پورا کاروبار سود کے اوپر مبنی ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ اگر آپ کو پیسہ دے رہے ہوتے ہیں تو دینے میں بھی آپ سے وہ سود لیتے ہیں، اور آئندہ وہ جب آپ کو دیتے ہیں تو انٹرسٹ کے نام پر آپ کو کچھ پروفٹ کے نام پر دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح پورا سسٹم اس کا سود سے چل رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا ایک مسلمان کے لیے قطعاً جائز نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے کسی بھی ادارے سے کسی بھی طرح کا مال کا ٹرانزیکشن کسی بھی طرح سے اس سے فائدہ اٹھا سکے، اس لیے یہ حرام ہوتا ہے۔ لیکن اسلام کی ایک خوبی یہ ہے کہ اسلام کسی چیز کے حرام ہونے کا اگر فتویٰ دیتا ہے تو وہ اس کا دوسرا الٹرنیٹ، اس کا متبادل کیا ہے۔ حرام ہے تو اس کا حلال طریقہ کیا ہوگا، مکروہ ہے تو پسندیدہ طریقہ کیا ہوگا، شریعت کے خلاف ہے تو شریعت کے موافق کیا مسئلہ ہو سکتا ہے، اسلام اس کی بھی رہنمائی کرتا ہے۔ تو بہت مبارک ہیں وہ ذات، وہ ہستیاں جنہوں نے ان حوالے سے کوششیں شروع کی ہیں۔ لیکن اس کوشش سے پہلے آپ کے ذہن میں یہ بات آنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے اور 40 سال کی عمر میں آپ کو نبی بنایا گیا، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے شروع دن سے مالیاتی نظام کے تعلق سے اسلام کا ایک اصول، ایک قانون، ایک دستور باضابطہ بنا کر کے دیا ہے۔ چنانچہ اسی کا نتیجہ تھا کہ بیت المال چلا کرتا تھا، اسی کا نتیجہ تھا کہ حضرت عمر ہوں، خود اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت ابو بکر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر بن العوام، اور نہ جانے کتنے بڑے بڑے صحابہ ہیں جو مارکیٹ میں اپنی اثاثے اور اپنے گروتھ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بڑی دولت کے مالک وہ ہوا کرتے تھے۔ چنانچہ ان کی مارکیٹنگ اس وقت کے حالات کے اعتبار سے اسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوا کرتے تھے۔ چنانچہ اس کے بعد دور آتا ہے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا۔ صحابہ میں سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر ہے، پھر ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ بنتے ہیں۔ حضرت ابو بکر کے دور میں بھی بیت المال کا نظام تھا اور پوری مارکیٹنگ جو سسٹم تھی وہ سسٹم بھی نافذ تھا، لیکن حضرت عمر کے زمانے میں آنے کے بعد اس کو ذرا اور موڈیفائی کیا گیا ہے اور اس کو مزید تھوڑے اور بہتر لیول پر کتابی شکل میں اس کو مدون کیا گیا، دستور سازی کی گئی، اور پھر تمام مسلمانوں کو اس طریقے پر اور اس طرز پر سارے معاملات کرنے کے لیے ترغیب دیا گیا ہے۔ چنانچہ آپ یہ دیکھتے جائیں خلفائے اربعہ کا دور، پھر اس کے بعد جتنے بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تک کا جو مختلف فی جن کو امیر ہم کہہ سکتے ہیں ان کے دور، پھر اس کے بعد ایک زمانہ ایسا آتا ہے خلافت عباسیہ کا اور بنو امیہ کا، اس میں بھی کہیں نہ کہیں پورا نظام تھا، گرچہ کہ روح ذرا مجروح ہوتی رہی ہے، لیکن من حیث الکل
مکمل طور پر کولاپس کر گیا ہو، ایسا کوئی بھی نظام نہیں تھا۔ الحمدللہ اسلامی نظام کے مطابق ان کے ٹرانزیکشن چلتے تھے۔ اس کے بعد آپ آ جائیں کہ ہماری جو خلافت عثمانیہ 400-500 سال تک چلی ہے، شاندار ان کی تاریخ رہی ہے، انہوں نے تو مکمل اس کا نظام بنایا ہے، جس کے لیے انہوں نے 99 قواعد، اصول اور ضابطہ تیار کیا تھا، جو آج بھی پورے ملک ہی نہیں بلکہ بیرون ممالک میں پوری دنیا کے اندر ان قوانین سے استفادہ کیا جاتا ہے۔ الغرض اس طرح اگر آپ تاریخ دیکھتے ہوئے چلے جائیں تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ جو سودی سسٹم ہے، انٹرسٹ کا جو نظام ہے، اس کی بہت زیادہ تاریخ نہیں رہی ہے، چند سو سالوں کے اندر ہی یہ رواج آیا ہے۔ اس سے پہلے سودی رواج قطعاً دنیا کے اندر رائج نہیں ہوا کرتا تھا۔ ممالک کے طور پر افراد آپس میں کرتے ہوں گے، لیکن ملکی سطح پر اس طرح کے نظام نہیں ہوا کرتا تھا۔ چنانچہ اسلام کا اصول یہ ہے کہ اس نظام کو توڑا جائے، جہاں بھی سود کا نظام چلتا ہے اس کو توڑا جائے، اس کو ختم کیا جائے، اس کی کمر توڑ کر اس کی جگہ پر ایک ایسا ادارہ لایا جائے جو سراسر غربت اور افلاس کو ختم کرنے کا قائل ہو، اور غریبوں اور امیروں کے درمیان میں ان کی محنت، ان کی دولت، ان کی علمی قابلیت اور صلاحیتوں کی بنیاد پر دولت کی تقسیم ہوتی ہو۔ اس نظام کو لانے کی الحمدللہ کوششیں چلی ہیں۔ آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا اسلام اس کی شروع دن سے کوشش کر رہا ہے۔ اس کے لیے اسلام میں چند چیزیں کرنے کی حکم دیے گئے۔ سب سے پہلا کہ دینی اور اخلاقی بیداری مسلمانوں میں لایا جائے، ان کو دین سے جوڑیں، اخلاق سے جوڑیں۔ جب دین آئے گا اور اخلاق آئے گا تو یہ دونوں چیزیں کبھی بھی سود کو قبول کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ سود کا مطلب ہے دوسروں کو حق کو مارنا، لہذا اخلاق بھی اس کی اجازت نہیں دیتا اور دین بھی اجازت نہیں دیتا۔ اسی طریقے سے اسلام کہتا ہے اس نظام کو ختم کرنا ہے تو آپس میں قرض حسنہ کو ترویج دو، اس کی اشاعت کرو، اس کو پھیلاؤ۔ قرض حسنہ کون دیں گے؟ وہ لوگ جو سماج میں مالدار سمجھے جاتے ہیں، پیسہ والا سمجھے جاتے ہیں۔ چنانچہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ مال اور دولت جو اپنے گھروں میں، تجوریوں میں اور بینکوں میں وہ رکھے ہوئے ہیں، غریب اور محتاج اور ضرورت مندوں کو وہ پیسے دیں قرض حسنہ کے طور پر۔ اور جو لینے والا ہے وہ بھی وقت کا پابند، اپنے وعدے کا پابند، اور جن شرائط اور قیود کے ساتھ اس کو دیا گیا ہے وہ ان شرطوں کو پورا کرنے والا ہو۔ اگر اس طرح قرض حسنہ کو رواج دیا گیا تو کون بے وقوف ہوگا جو جائے گا سود لینے کے لیے جس میں سود دینا بھی پڑتا ہو اور سود لینا بھی پڑ جاتا ہو، اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہو اور آخرت اور دنیا سب برباد ہو جاتی ہو۔ تو قرض حسنہ کو فروغ۔ اسی طرح تیسرا کام ہے کہ کاروباری تربیت اور روزگار کے مواقع، اسلام اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ چنانچہ آپ پچھلی تاریخوں میں دیکھتے جائیں تو حالات کے اعتبار سے نئے نئے روزگار پیدا کرنا اور لوگوں کو اس سے جوڑنا، ان کو تربیت دینا، اسلام اس کی صرف اجازت ہی نہیں دیتا ہے بلکہ ترغیب دیتا ہے اور اس کے لیے حوصلہ افزائی کا کام کرتا ہے اسلام۔ اگر سماج میں کچھ اس طرح کے ادارے قائم ہو جائیں جو حلال روزگار تربیت دیں اور لوگوں کو جوڑ کر ان کو سکھائیں، بتلائیں، تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ حلال ذرائع سے اور حلال روزگار سے پیسے کمائیں گے۔ ان کو ضرورت نہیں ہوگی سود جائیں اور جا کر کے سود کا کاروبار کریں، سودی کاروبار سے وہ متاثر ہوں۔ اسی طریقے سے چوتھا کام ہے زکوٰۃ، صدقات اور اوقاف کا ایک مؤثر نظام، ایسا نظام جس میں زکوٰۃ غریبوں تک پہنچایا جاتا ہو، امیروں سے لے کر مالداروں سے لے کر۔ ظاہر ہے کہ جن کو زکوٰۃ اور صدقات اور خیر اور خیرات کے پیسے مل رہے ہیں اور وہ اس سے اپنا کاروبار کر رہا ہو اور اپنی معیشت کو وہ مضبوط کر رہا ہو، فائنانشیل جو ویکنس ہے ان کے اندر اس کو وہ ختم کر رہا ہو، تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ سود کا کوئی بھی لینے والا دینے والا باقی نہیں رہ جائے گا۔ تو اسلام اس کی بھی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ اسی طریقے سے 5ویں نمبر پر حکومتی اقدام۔
حکومت کے لیے ہم ہیں، آپ ہیں، حکومت ہم سے ہوتی ہے، تو حکومت کو اس بات کے لیے پریشرائز کرنا کہ وہ ایک ایسا قانون بنائیں جس سے غریبوں کو استحصال نہ ہوتا ہو، غریبوں کا حق نہ مارا جاتا ہو۔ اسی طریقے سے مالیاتی اداروں کا ایسا قانون، ایسا سسٹم لایا جائے جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہو فائنانشیلی۔ اسی طریقے سے نمبر 6 پر انفرادی ذمہ داری بھی عوام کی طے کی جائے۔ اسلام اس بات کی مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ عوام کی انفرادی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ خود بھی سود سے بچنے کی کوشش کرے۔ ظاہر ہے کہ حکومت نے سارے قانون بنا دیا اور سوسائٹی اور تنظیم نے آپ کو سمجھا دیا، اور خود ایک انسان انفرادی طور پر، ذاتی طور پر وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ آپ 1,00,000 قانون بنا لیں، کوئی فائدہ، کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے اسلام اس بات کی ترغیب دیتا ہے کہ انفرادی طور پر عوام بھی اس کے لیے تیار ہو کہ وہ سود سے بچیں اور آمدنی اور اخراجات میں وہ اعتدال کو لائیں اور حلال ذرائع کو اختیار کریں۔ اسی طریقے سے ایک 7واں نظام ہے، اور وہ اہم ہے، اسی عنوان کے تحت آج ہم کو اور آپ کو جمع کیا گیا ہے، اور وہ ہے اسلامی مالیاتی ادارے قائم کرنا۔ اسلامی مالیاتی ادارے سے مراد بینکنگ سسٹم ہے، فائنانشیل ادارے ہیں جہاں سے قرض دیے جاتے ہوں، لیے جاتے ہوں، لوگوں کی ضرورتیں پوری کی جاتی ہوں۔ تو یہ جو بینکنگ سسٹم ہے، اس بینکنگ سسٹم کے تعلق سے پچھلے زمانے میں اگر آپ دیکھیں تو بہت زیادہ دور کی بات نہیں ہے، سن 1960 پر 3 کو مصر کے ایک گاؤں میں بیت الغمر میں ڈاکٹر احمد نجار نے اس تعلق سے غور و فکر کیا، اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ پہلی مرتبہ یہ تصور دیا کہ بغیر سود لیے ہوئے، وداؤٹ انٹرسٹ کے بھی اسلامی بینک چلایا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے جو ماڈل پیش کیا تھا ان کے سامنے جرمن بینکنگ سسٹم تھا، جس میں انہوں نے تھوڑی بہت رد و بدل کر کے پورے اسی کو کاپی کیا۔ اس بینک کا جو قانون تھا تقریباً اسلام سے ملتا جلتا تھا، چنانچہ انہوں نے یہ پہلی کوشش 1963 میں شروع کیا۔ اس کے بعد 1970 پر 5 کو اسلامک ڈیولپمنٹ بینک جدہ میں اس کا قیام عمل میں آیا ہے، اور اس وقت تمام ممالک کے لیے یہ تجویز پاس ہوئی کہ تمام ممالک اس کے ممبر بنیں، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ ہر ملک اس اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کا ممبر بنا، اور بننے کے بعد ہر ملک نے کم سے کم اس بات کے لیے سوچنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا کہ ہمارے ملک میں بھی اس طرح کا آنا چاہیے۔ تو مکمل نظام تو نہیں آیا، لیکن انہوں نے ایک ونڈو اپنے ملک میں دیا کہ اگر کسی کو کنونشنل سسٹم بینکنگ سے کاروبار نہیں کرنا ہے، لین دین ٹرانزیکشن نہیں کرنا ہے، تو وہ اسلامک بینکنگ کے ونڈو سے اپنا سارا کاروبار اور معاملات وہ طے کر سکتا ہے۔ پھر سال آتا ہے سن 1970 پر 7 کا، جس میں فیصل اسلامک بینک آف سوڈان کا قیام عمل میں آتا ہے۔ اس کے بعد 70 پر 8 کو اردن میں اردنی اسلامی بینک کا قیام عمل میں آتا ہے۔ پھر 1980 پر 3 میں ملیشیا میں اسلامی بینک سے متعلق قانون جاری ہوتا ہے۔ اسلامی یہ جو ملیشیا کا میں نے تذکرہ کیا ہے، آگے بڑھنے سے پہلے تھوڑی سی توجہ رکھیے گا۔ اسلامی بینکنگ سسٹم میں آج ملیشیا نے ایک اہم رول ادا کیا ہے۔ ملیشیا کا رول یہ ہے کہ اس نے اوفی نام کا ایک ادارہ قائم کر کے ایک ایسا قانونی ضابطہ تیار کیا ہے جو شریعت کے حساب سے، فقہ اور قانون الہی کے اعتبار سے ٹکراتا نہ ہو، اور اس کے درمیان سے اس نے ایسا راستہ نکالا ہے کہ کنونشنل سسٹم اور اسلامی قانون اور لاز دونوں کے درمیان ایک اسلامی طریقے پر سسٹم، قانون انہوں نے بنا کر کے دیا ہے۔ چنانچہ آگے ابھی تذکرہ آئے گا کہ ہمارا پڑوسی جو ملک ہے پاکستان نے اس پر اچھا عمل کیا ہے، اور اس کو اپنے یہاں اپنے میزان کے نام سے جو بینک چلتا ہے اس پر اس نے اچھا کام کیا ہے۔
آگے بھی اس کا تذکرہ آئے گا. یہ جو رپورٹ میں آپ کو بتلا رہا ہوں، سن 2000 کے بعد سے حالات بدلنے شروع ہوئے. آپ نے ابھی سنا کہ 1960 پر 3 سے یہ عمل شروع ہوا اور آتے آتے سن 2000 کا سال آتا ہے اور پھر دنیا کے اندر ایک ہلچل پیدا ہوتی ہے. سن 2000 کے بعد سے اکثر غیر مسلم ممالک، جہاں غیر مسلم کی اکثریت زیادہ ہے، ان لوگوں نے بھی سوچنے پر وہ جو بھی مجبور ہوئے اور اس حوالے سے ان کے یہاں بھی کام شروع ہو چکا ہے. بدقسمتی سے 1914 میں، 14 سے پہلے سن 2012-13 کا جو سال تھا، منموہن سرکار نے اس کے لیے باضابطہ ایک کمیٹی بھی تشکیل دیا تھا کہ ہندوستان میں کوئی ایسا نظام جس کا سود سے کوئی تعلق نہ ہو، اس سلسلے میں وہ غور و فکر کرے. باضابطہ کمیٹی بٹھائی گئی تھی، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اسلام کے نام سے یہاں کی چند تنظیموں کو ایسی الرجی اور کھجلی ہوتی ہے کہ ان کی مخالفت کی وجہ سے ان کو وہ کام روکنا پڑا، اور رکنا کیا، پھر ان کی سرکار ہی چلی جاتی ہے، چہ جائے کہ اب اس کے اوپر بات کون کر سکتا ہے. لیکن دنیا کے اندر الحمدللہ اس وقت 10 سال پہلے کی رپورٹ یہ ہے کہ 400 اسلامی بینک ابھی دنیا کے اندر کام کر رہے ہیں. 10 سال پہلے کی رپورٹ ہے. اگر 10 سال کے بعد 5%، 10% کا بھی اضافہ کر لیا جائے تو وہ 400 بڑھ کر کہیں نہ کہیں 500، 550 تک جا سکتے ہیں. اور اس طرح الحمدللہ یہ بینک کام کر رہے ہیں. 900 ارب ڈالر سن 2000 تک کا تھا، سن 2003 تک کا تھا. آج سن 2020 تک کا انہوں نے ٹارگٹ ریشیو رکھا تھا کہ 3000 ارب ڈالر، 3000 ارب ڈالر تک یہ کاروبار کرنے کے لیے اسلامی بینک دنیا میں آئیں گے، اور وہ ٹارگٹ انہوں نے پورا بھی کر لیا ہے. یہ عجیب بات ہے اور خوشی کی بات ہے. اس طرح آپ دیکھیں کہ اسلامی بینک میں جو کاروبار ہوتا ہے اس کو اگر 2 لفظوں میں آپ سمجھنا چاہیں تو پارٹنرشپ، جس کو عربی میں شرکت کہا جاتا ہے، اور دوسرا ہوتا ہے مزاربت. یہ 2 اصول اصل میں اسلامی طرز پر چلتا ہے. آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو ایک اور بات بتا دیتا ہوں. یہ جو علماء پڑھتے ہیں مدارس میں، ان علماء کو طہارت، عبادت، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، ان مسائل کو پڑھانے سے زیادہ ان کو ایک اور دوسرا مسئلہ پڑھایا جاتا ہے جس کو عربی مدارس میں کتاب البیوع کہا جاتا ہے. بیوع، بیع کے معنی خرید و فروخت کرنا، یعنی ٹرانزیکشنز ہم آپس میں کس طرح کر سکتے ہیں، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر. کمپنی ہے تو کمپنی کا دوسری کمپنی سے، الغرض اس طرح باضابطہ کتاب البیوع کے نام سے کتاب پڑھائی جاتی ہے جو مکمل پورے ایک خرید و فروخت اور ٹرانزیکشن بزنس کا پورا ایک ماڈل ہوتا ہے. وہ الحمدللہ وہ مدارس کے اندر پڑھایا جاتا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ پڑھی ہوئی چیز کو جب تک ایکسپیرینس نہ کیا جائے اس کا فائدہ خود بھی پڑھے ہوئے انسان کو نہیں ہوا کرتا ہے. تو ہمارے ملک میں اس طرح کا کوئی نظام نہیں ہے جس سے اسے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہو. لیکن الحمدللہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ابھی اس حوالے سے بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. فی الوقت ابھی اسلامی بینکنگ سسٹم میں 2 چیزوں پر زیادہ ٹرانزیکشنز ہوتے ہیں. ایک کا نام ہے مرابحہ للامر بالشراء. یہ مرابحہ کے نام سے مارکیٹ میں پورا لانچ کیا گیا ہے اس کو. اور دوسرا ہے اجارہ منتہیہ بالتملیک، یعنی فائنانشیل لیز ہوتا ہے وہ. تو یہ 2 طریقے ایسے ہیں جس پر 90% آج اسلامی بینکنگ سسٹم چل رہا ہے. گرچہ کہ بعض علماء بالخصوص حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ان دونوں کے اوپر کہا ہے کہ اسلامی بینک کم سے کم اس پر ٹرانزیکشن کریں. اصل جو طریقہ ہے وہ مزاربت کا ہے، شرکت کا ہے، جس کا اصول یہ ہے کہ آپ کو شرکت پروفٹ میں بھی اور شرکت لاس میں بھی، دونوں میں سہنا ہوگا. اور اسلام کا یہی 2 اصول ہے. کوئی بھی کاروبار ایسا نہیں ہے جس میں آپ صرف پروفٹ لیں اور نقصان کی بات آئے تو ہم نقصان نہیں، نقصان تم برداشت کرو. اسلام اس کو برداشت
نہیں کرتا ہے. تو یہ دو بہت اہم ابھی چل رہے ہیں. اخیر میں میرا وقت ہو چکا ہے غالباً 2 منٹ یا 3 منٹ زیادہ ہو گیا ہے. اخیر میں 2 مشورے ہیں، وہ 2 مشورہ دے کر کے میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا کہ اسلام کا جب لفظ کہیں جڑ جاتا ہے تو ایک باؤنڈری میں ہم آ جاتے ہیں، پھر ہم آزاد نہیں رہتے ہیں، اور وہ باؤنڈری ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. اسلام کی باؤنڈری ہے. جب اسلام کی باؤنڈری میں ہم آ گئے تو وہاں پھر کسی کی چلتی نہیں ہے، وہاں صرف ایک اللہ اور اس کے رسول جناب محمد الرسول اللہ کی چلتی ہے. اور اسلامی باؤنڈری یہ کہتی ہے کہ اس دنیا میں ہر عمل کا حساب اللہ کے یہاں دینا ہے. چنانچہ وہ عمل اگر اللہ اور اس کے رسول کی رضا اور خوشنودی کے مطابق ہے تو اس دنیا میں اللہ خوشنودی اور اس کو سرخروئی اور بلندی عطا فرماتا ہے، اور آخرت میں اللہ اسے جنت اور اپنی رضا کا پروانہ عطا فرمائے گا. لیکن اگر وہ عمل اس کا اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اسلامی حدود و قیود، اسلامی جو بھی شرطیں ہیں ان سے ماورا ہے، اس کو چھوڑ کر خواہش نفس کے مطابق اپنے لیے اپنے طور پر ہم کر لے رہے ہیں، تو یہ بڑی دھوکے کی چیز ہے. اس سے پھر ہمارا رب راضی نہیں ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہمارا وہ عمل نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا انجام بھی بہت برا ہوتا ہے. تو اس لیے علماء ایسے موقع سے جو 2 مشورے دیتے ہیں وہ میں مشورہ دینا چاہتا ہوں. سب سے پہلے نیت ہماری درست ہونا چاہیے. سب سے پہلے نیت ہماری درست ہونا چاہیے. اللہ نے اسلامی بینک کو قائم کرو نہیں لکھا ہے، اسلامی بینک کو اسلام کے مطابق قائم کرو یہ لکھا ہے. یہ اصل ہمارے لیے ہے. اگر ہم اسلام کے اصول اور قانون کے مطابق کوئی کام کر سکتے ہیں تو کرنا ہے، اور اگر اسلام کے قانون اور اس کے اصول کے مطابق نہیں کر سکتے ہیں تو واللہ بند کر دیں، بیٹھ جائیں. وہ ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے نہ کہ اسلام کے قانون کی دھجی اڑاتے ہوئے کام کریں. پاکستان کے اندر باضابطہ اس سلسلے میں جتنے بھی بینک کام کر رہے تھے، جب اس پر بات آئی ہے تو پھر ایک بہت خوبصورت سی بات نکل کر کے آئی. اور وہ بات کیا ہے؟ وہی دوسری رائے میں دینا چاہتا ہوں. دوسری رائے یہ ہے کہ جتنے بھی اس طرح کے ادارے ہیں اس کو اسلام کے مطابق اگر کام کرنا ہے تو شریعہ ایڈوائزری بورڈ ہونا چاہیے ان کا. شریعہ ایڈوائزری بورڈ کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ماہرین اقتصادیات، مالیات اسلامیہ، یعنی اسلامک فائنانشیل جو بھی ماہرین ہیں، جو بینکنگ سسٹم کو سمجھتے ہیں اسلام کے حوالے سے اور ان کی نظر قرآن و حدیث اور فقہ کے اوپر ہے، وہ رہنمائی کر سکتے ہیں، تو ان کا ایک بورڈ ہو. چنانچہ ایس بی پاکستان یعنی اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جب یہ آواز اٹھی ہے علماء کی طرف سے تو باضابطہ میٹنگ بلائی. سن 2015 کے اندر جب میٹنگ ہوئی ہے تو انہوں نے اعلان کیا کہ جتنے بھی ادارے کام کر رہے ہیں اسلامی بینکنگ کے نام پر، ہر ادارے 3 علماء کا ایڈوائزری بورڈ بنائے، اس میں 3 علماء رکھے جائیں، اور ان علماء کا کام یہ ہو کہ وہ نگرانی کریں اور ہر مہینے وہ رپورٹ پبلش کریں کہ اس مہینے اتنے ٹرانزیکشنز ہوئے ہیں اور یہ اسلام کے مطابق ہے یا اس میں فلاں فلاں شق ایسی ہے جس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے. وہ بورڈ ہمیشہ ہر مہینے رپورٹ دے تاکہ لوگوں کا اعتماد بحال ہو اور وہ اسلام کے مطابق آپ کے ادارے سے جڑ کر وہ کام کر سکتے ہوں. لیکن آگے چل کر بات پھر سن 2020 میں ایک نیا پھر انہوں نے میٹنگ کر کے طے کیا ہے کہ یہ جو 3 ممبران ہیں، یہ 3 ممبران کبھی مہینے میں آ کر بیٹھتے تھے، سنتے تھے، پڑھتے تھے پیپر، پڑھنے کے بعد وہ رائے دیتے تھے. اب اس میں بھی تبدیلی کر دی گئی ہے. 3 ممبران میں سے ایک ممبر کو لازمی بینک میں ایک چیئر ان کی ہوگی اور وہ وہاں بیٹھیں گے بحیثیت ملازم کے، روزانہ ان کو بیٹھنا ہوگا.
جتنے کسٹمرز آتے ہیں شریعت کے حوالے سے ان کو پوچھنا ہے تو وہ ان سے جا کر پوچھیں گے، اطمینان ہوگا تو وہ وہاں جا کر اپنے آگے کے ٹرانزیکشنز کو دیکھیں گے. جو کام ہو رہا ہے وہ نگرانی رکھیں گے، اگر کام صحیح ہو رہا ہے شریعت کے حساب سے تو وہ آگے اوکے، اور اگر نہیں ہو رہا ہے تو پھر اپنے سے اوپر جو بڑے ہیں ان کو اطلاع ان کو دینا ہے. تو اس طریقے سے گویا شریعہ ایڈوائزری بورڈ کی طرف سے ایک ایسا کیمرہ لگا دیا گیا کہ ہر چیز اب اس کیمرے کی نظر میں رہے. انہوں نے ایک کوشش کی ہے اسلام کے مطابق اس کام کو، اس عمل کو کرنے کی. تو یہ جو دو مشورے ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ بہت ضروری ہے. اس کا ہماری آخرت سے اصل مسئلہ ہے. ہم کسی کی زندگی کو بنانے کے لیے، کسی کے ایمان اور اس کی اصلاح کے لیے، اس کو جنتی، اس کو اللہ کا نور نظر بنانے کے لیے ہم خود اپنی آخرت کو برباد کر لیں، ہم خود اپنے آپ کو اللہ کی نظر میں مبغوض ہو جائیں، ہم خود اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر کے جائیں کہ ہم تو یہ کام کر لیے، یہ تو عجیب سی بات ہو جائے گی. دوسروں کو بنانے کے چکر میں ہم نے اپنی پوری زندگی خراب کر لی اور ہم کو پتہ تک نہیں ہے. تو اس لیے کوئی بھی دنیا میں ہم کام کرتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلی چیز ہے کہ ہم اللہ کی رضا کو سب سے اول نمبر پہ رکھیں. اس کے بعد میں ہمارا جو اس امانت بینک ہے اس کے تعلق سے میں ایک شکایت کے طور پر یہ بات رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ شکایت یہ ہے کہ بڑے زور و شور سے، بڑے ہنگامے کے ساتھ شروع کیا جاتا ہے، بڑے ہنگامے کے ساتھ شروع کیا جاتا ہے. چند دنوں تک اتنا ہنگامہ ہوتا ہے، ہر مجلس میں بات ہوتی ہے، ہر محفل میں تذکرہ ہوتا ہے، ہر کان اس کو سنتا ہے، لیکن چند دنوں اور چند مہینوں کے بعد پھر وہ بات ایسی غائب ہو جاتی ہے، ایسا ہو جاتا ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے. میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ امانت کا اپنا ایک ایڈ سسٹم ہونا چاہیے کہ ہم کو اشتہار، کیا بولتے ہیں اشتہار کو، ایڈورٹائزمنٹ باضابطہ اس کا ایک ذمہ دار ہو جو اس حوالے سے باضابطہ سوچتا رہے. اللہ نے یہ جو آنکھ دیا ہے یہ بڑی عجیب چیز ہے. 3 سے 6 سیکنڈ کے اندر یہ آنکھ پورا اسکین کر لیتی ہے. ایک انسان کو کسی چیز کو جب یہ آنکھ دیکھتی ہے تو 3 سے 4 بہت ہوا تو 6 سیکنڈ اس کو لگتا ہے وہ پورا اسکین کر لیتی ہے. اسکین کرنے کا مطلب کیا ہے کہ یہ انسان گورا ہے، کالا ہے، ٹھنگا ہے، ناٹا ہے، اس کے بال سفید ہیں، کالے ہیں، یا گنجا ہے، یا اس کے چپل پہن رکھا ہے، جوتا پہن رکھا ہے، کپڑا کس کلر کا ہے. 3 سیکنڈ کے اندر، 5 سیکنڈ کے اندر یہ آنکھ اس کو کر لیتی ہے. اور اس 3 سے 5 سیکنڈ کے اندر پھر اس کے بعد نمبر آتا ہے اس کے میموری دماغ کا، وہ فیصلہ لیتا ہے دوبارہ دیکھو، اچھے سے دیکھو، تمہارے مطلب کی کوئی چیز ہوگی. دیکھنے کے بعد اس کو اگر لگتا ہے کہ ہاں ہماری مطلب کی چیز ہے تو پھر اٹریکٹ ہو کر فیصلہ لیتا ہے. فیصلہ لے کر پھر قدم کو حکم ہوتا ہے اور وہ چل کر وہاں جاتا ہے اور اپنی مراد کو وہ پا کر کے آتا ہے. وہ ہوتا کس سے ہے؟ ایڈ سے ہے. بڑی عجیب بات ہے، بڑی عجیب بات ہے، بڑی عجیب بات ہے. آج کی دنیا میں جو کمپنی جتنی گندی ہے، غلیظ کام کر رہی ہے، ہمارے حساب سے جتنی غلیظ کام کر رہی ہے وہ کمپنیاں ایڈ میں اتنا زیادہ پیسے لگا رہی ہے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ جو جتنا اچھا کام کر رہا ہے وہ ایڈ پر اتنا کم خرچ کر رہا ہے. بھئی لوگوں تک ہم پہنچیں گے. آج کے زمانے کے حساب سے فوٹوز ہونا چاہیے، آج کے زمانے کے حساب سے بڑے بڑے ہورڈنگز ہونا چاہیے، یا بینک کا جو حصہ ہمارا ہے اس کو ہم اتنا بھر کر کے رکھیں اور ایسی ایسی چیزیں لگ کر کے رکھیں کہ دیکھنے والا دیکھے تو حیران ہو اور اس کو تعجب ہو کہ ایک بینک ہمارے یہاں ایسا بھی ہے، یہ ساری چیزیں بھی یہاں موجود ہیں. ندارت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، پتہ بھی نہیں چلتا ہے، جانے والے کی نظر تک وہاں نہیں پہنچ پاتی ہے. یہ شکایت میں نے اس لیے کی ہے کہ میں اس سے پہلے عرض کر چکا تھا، ذمہ داروں تک بات پہنچا چکا تھا. اب پہنچنے کے بعد بھی عمل نہ ہو تو ظاہر ہے کہ وہ شکایت ہو جاتی ہے. پہلے ہمارا درد تھا، اب وہ شکایت کی شکل میں آ رہی ہے. تو میں امید کرتا ہوں شاید اس شکایت پر بھی کچھ حل نکلے گا. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین اس ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور لوگوں کے جو مسائل ہیں اس ادارے سے حل ہو،
غربت کا خاتمہ ہو اور سب اسلام اور شریعت کے مطابق اپنے معاملات کو حل کرنے والے بن جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔